خاتم النبیین رحمت السائلین حسن کائنات سید الاولین والآخرین آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر نے قدم پہلے رکھا ہے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا ہے، نانا بابا قدم بعد میں رکھا ہے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا ہے، قدم بعد میں رکھا ہے، سیرت کا آغاز پہلے ہوا ہے۔ توجہ کر، اس وقت سے سیرت کا آغاز ہوا ہے جب کائنات میں شمس و قمر نہیں تھا، ابھی کائنات میں شام و ظہر نہیں تھا، ابھی کائنات میں زمین اور آسمان نہیں تھا، ابھی کائنات میں نہ جنت نہ جنت کی دلکشی، ابھی کائنات میں نہ جنت نہ جنت کی رونق، ابھی کائنات میں نہ جنت نہ جنت کی رنائی، ابھی کائنات میں نہ بشر نہ بشریت، ابھی کائنات میں نہ امام نہ اولیاء، ابھی کائنات میں نہ مفسرین نہ محدثین، ابھی کائنات میں نہ آدم صفی اللہ، ابھی کائنات میں نہ نوح نبی اللہ۔ سب کہہ رہا ہوں، رب کائنات نے سب سے پہلے روح محمد کو پیدا کر کے نام محمد رکھ کر ذکر محمد کا آغاز کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں سب کیا دو سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ، سب ایک مرتبہ کیا دوبارہ فانا، سب کیا دوبارہ فانا۔ ابھی رب کائنات نہیں بنی، ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا، ابھی یہ سورج اور اس کی کرنیں نہیں ہے، ابھی چاند اور چاندی نہیں ہے، ابھی شام و ظہر نہیں ہے، ابھی کون و بقا نہیں ہے، ابھی زمین و زمان نہیں ہے، ابھی جنت اور اس کی رضائی نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کر کے رب کائنات نے ایک خطاب کیا ہے، اٹھاؤ قرآن، رب کا قرآن ہے، رب کائنات نے اس کی تلاوت کی ہے۔ وہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سورت کا نام کیا ہے؟ رب کائنات نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جاؤ مفسرین کے دروازے پہ پوچھو یاسین کون ہے، یاسین کس کا نام ہے، یاسین کس کی صفت ہے؟ سارے مفسر کہتے ہیں یاسین سے مراد عابدہ کا لال ہے، یاسین سے مراد حضور ہے۔ تو پھر کہہ دو تو غلط نہیں ہوگا، کائنات نہیں بنی تھی، رب کائنات نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کر کے جو پہلا کتاب دیا ہے اس کتاب میں بھی ذکر حبیب خدا۔ پھر رب کائنات نے خطاب کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جاؤ مفسرین سے پوچھو یہ طٰہٰ کون ہے؟ سب مفسر کہتے ہیں آمینہ کا لال ہے۔ میں نے کہا جب طٰہٰ پڑھا جاتا رہا ہوگا، فرشتوں نے پوچھا ہوگا ربا یہ طٰہٰ کون ہے، رب کائنات نے فرمایا ہوگا یہی تو ذکر حبیب خدا۔ عرفانہ، سب کیا دوبارہ فانا۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ دنیا میں آئے، جنت میں رہے، بھول ہو گئی، رب کائنات نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام رب سے کہتے ہیں ربا مجھے معاف کر دے، رب کہتے ہیں کس کے صدقے سے؟ جب حضرت آدم کہتے ہیں اللہ اس محمد کے صدقے سے مجھے معاف کر دے، رب کائنات آدم سے پوچھتے ہیں آدم تو نے میرے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ جناب آدم کہتے ہیں ربا جب تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے عرش پہ دیکھا تھا، عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ یہ محمد کون ہے؟ آدم تو میرے محمد کا تعارف پوچھنا چاہتا ہے، باقی تعارف بعد میں کراؤں گا، اب صرف اتنا بتاتا ہوں آدم اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوگا تجھے بھی پیدا نہ کرنا۔
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، دنیا میں آئے، اللہ کا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، دعا مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ساتھ میں کھڑے، اسماعیل ذبیح اللہ، اس دعا پر آمین کہتے ہیں، سامنے بیت اللہ ہے، جس کو مانگ رہے ہیں وہ حبیب اللہ ہے، جس سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہے۔ میں نے کہا دعا مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے، آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، سامنے بیت اللہ ہے، جس سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہے، جس کو مانگ رہے ہیں وہ حبیب اللہ ہے۔ میں نے تصورات کی دنیا میں پوچھے ہیں، بتائیے تو صحیح کسی کا تذکرہ ہے، کسی کا ذکر ہے؟ جواب آیا یہی تو ذکر حبیب خدا۔ سب کیا تو سبحان اللہ۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، دنیا میں آئے، پیغام دینا شروع کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا جناب دنیا میں کیوں آئے؟ کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا نام احمد ہوگا۔ میں نے کہا آقا دنیا میں آئے نہیں ہے، تذکرہ پہلے ہوگا۔ اللہ نے میرے نبی کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنی فضیلت عطا فرمائی۔ توجہ کرنا، رب کائنات نے ہر نبی کو عظمت دی ہے، لیکن میں آمنہ کے لال پر کیوں نہ قربان جاؤں۔ ابراہیم رب سے کہتا ہے ربا میں نے تجھے دیکھنا ہے، موسیٰ رب سے کہتا ہے ربا میں نے تجھے دیکھنا ہے، ادریس بھی رب سے کہتا ہے ربا میں نے تجھے دیکھنا ہے، عیسیٰ بھی رب سے کہتا ہے اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ جس نے کہا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، موسیٰ نے کہا اللہ تجھے دیکھنا ہے، رب کائنات نے فرمایا اے میرے موسیٰ تجھے اپنی ذات نہیں دکھاتا، تجلی دکھاتا ہوں۔ ارے تجلی دیکھی، ذات نہیں دیکھی۔ ابراہیم سے فرمایا ابراہیم تجھے بادشاہ دکھاتا ہوں، ذات نہیں دکھاتا۔ تب بادشاہ دیکھی، ذات نہیں دیکھی۔ جب باری حضرت ادریس کی آئی، رب کائنات نے فرمایا پیارے ادریس تجھے جنت دکھاتا ہوں، ذات نہیں دکھاتا۔ جب باری آمنہ کے لال کی آئی، رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے محمد کو لے آ۔ جبرائیل آ گئے، آقا آج آپ نے چلنا ہے۔ جبرائیل بتا تو صحیح کہاں چلنا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں آقا رب کائنات نے آپ کو بلایا ہے اور فرمایا جبرائیل میرے محمد کو لے آ، میں نے اپنے محمد کا دیدار دوبارہ پانا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں توجہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا یہ بت ہیں، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، مولا مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میرے اہل بیت کو بھی پاک کرتے۔ توجہ کر، ادھر خلیل رب سے مانگتے ہیں، ادھر رب کائنات اپنے حبیب سے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، رب حبیب سے کہتا ہے میرے پیارے حبیب تجھے بھی پاک کرتی ہے، تیرے اہل بیت کو بھی پاک کرتی ہے، تیری اولاد کو بھی پاک کرتی ہے، حسن کو بھی پاک کرتی ہے، حسین کو بھی پاک کرتی ہے، علی کو بھی پاک کرتی ہے، فاطمہ کو بھی پاک کرتی ہے، عائشہ کو بھی پاک کرتی ہے، ابو بکر کو بھی پاک کرتی ہے، عمر کو بھی پاک کرتی ہے، عثمان کو بھی پاک کرتی ہے، تیرے اصحاب کو بھی پاک کرتی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، مفسرین سے پوچھو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب کیا ہے؟ مفسر بول پڑے رب کائنات نے اتنی پاکیزگی عطا فرمائی ہے، محبوب قیامت طلب جو تیرا نام لیتا جائے گا اسے بھی پاک کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑی جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت سمجھیے۔ عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے، قوم ہے، قبیلے ہیں۔ اب اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر۔ اللہ نے کہا میرے پیارے موسیٰ آپ آسام مارے، پانی کے چشمے جاری کر دوں
پوچھا، میں نے کہا بڑی عظمت ہے جناب موسیٰ کی، لیکن کیوں نہ قربان جاؤں آمینہ کے لال پر، آمینہ کے لال کے سامنے پتھر کوئی نہیں ہے، عصا کوئی نہیں ہے، چادر رکھی ہوئی ہے، صحابہ کہتے ہیں آقا پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، غسل بھی کرنا ہے، میرے آقا نے اس چادر کے اندر اپنی انگلیاں رکھ دی ہے، رب کائنات نے انگلیوں سے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بتائیے تو صحیح پانی پینے والے کتنے تھے، غسل کرنے والے کتنے تھے، وضو کرنے والے کتنے تھے؟ جواب آیا صحابہ جو تھے وہ 1400 صحابہ تھے، اگر اس سے بھی زیادہ تعداد ہوتی پانی پھر بھی بڑھ جاتا۔ کسی نے کہا توجہ آخری بات ہے، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، میں نے کہا کیا کمال ہے؟ کہا بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت۔ میں نے کہا کیسی عظمت؟ کہا مردوں کو زندہ کرتے، سبحان اللہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا پیٹ سے مردے، کہا جو کبھی زندہ ہوا کرتے، جو کبھی زندہ ہوا کرتے تھے۔ میں نے کہا میں آمنہ کے لال پر کے قدموں پر کیوں نہ قربان جاؤں؟ سامنے ابو جہل کھڑا ہے، آ کر کہتے آقا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو جہل آج محمد بتائے یا تیری مٹھی بتائے میں کون؟ ایک سوال ہے، سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ میں اپنی عقیدت اور محبت کی حاضری یہیں پر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کافی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کائنات میں کسی کی سیرت اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی میرے آقا کی سیرت محفوظ ہے۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کائنات میں اتنی کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے جتنی میرے آقا کی سیرت محفوظ ہے، معلوم ہے۔ میں نے کہا زلف بتا کیسے بتائے گا، جبین بتا کیسے بتائے گا، ابرو بتا کیسے بتائے گا، دندان مبارک بتا کیسے بتائے گا، لب بتا کیسے بتائے گا، سینہ بتا کیسے بتائے گا، ہاتھ مبارک بتا کیسے بتائے گا، زلف بتا کیسے بتائے گا، زلف کی لمبائی بتا کیسے بتائے گا، قدمین بتا کیسے بتائے گا، فجر بتا کیسے بتائے گا، ظہر بتا کیسے بتائے گا، عصر بتا کیسے بتائے گا، مغرب بتا کیسے بتائے گا، تہجد بتا کیسے بتائے گا، اشراق بتا کیسے بتائے گا، چاند بتا کیسے بتائے گا، ابابین بتا کیسے بتائے گا، نکاح میرے آقا نے کیا ہے تو بتا میرے آقا نے نکاح کیسے کیا ہے تو کیسے بتائے گا، بستر بتا کیسے بتائے گا، چارپائی بتا کیسے بتائے گا، تکیہ بتا کیسے بتائے گا، گھر بتا کیسے بتائے گا، کھڑکیاں بتا کیسے بتائے گا، شہر بتا کیسے بتائے گا، چھت بتا کیسے بتائے گا، گھوڑے بتا کیسے بتائے گا، نیزے بتا کیسے بتائے گا، چاند پہ تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کیسے بتائے گا، پتھروں نے سلام کیا ہے کیسے بتائے گا، عظمت بتا، رفعت بتا، شان بتا، مقام بتا، تقدیس بتا، تقوی بتا، سجود بتا، قعود بتا، وجود بتا، انور بتا، نور بتا، تطہیر بتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بتانے کے لیے کسی کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کس کے دروازے پہ جائے گا؟ شیخ الحدیث کے دروازے پہ جائے گا، مفسر کے دروازے پہ جائے گا، محدث کے دروازے پہ جائے گا، شیخ الحدیث کے دروازے پہ جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں، مفسر کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا، محدث کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ کہتے ہیں پڑھنے کے لیے، بتانے کے لیے بخاری پڑھوں گا، ترمذی پڑھوں گا، نسائی پڑھوں گا، ابن ماجہ پڑھوں گا، نسائی پڑھوں گا، پڑھ کر راوی کو ڈھونڈوں گا، سلسلے ڈھونڈوں گا، پھر حضور کا وجود بتاؤں گا، پھر حضور کے قول بتاؤں گا، پھر حضور کا رکوع بتاؤں گا، پھر حضور کا چہرہ بتاؤں گا، پھر حضور کی زلفیں بتاؤں گا، پھر حضور کے ہاتھ بتاؤں گا، پھر حضور کے قدمین بتاؤں گا، پھر حضور کی عظمت بتاؤں گا، پھر حضور کا مقام بتاؤں گا۔ میں نے کہا کس کے دروازے پہ جائے گا؟ کہا دروازہ ایک ہے، وہ دروازہ کون ہے؟ کہا صحابہ 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 صحابہ۔ محبت سے بتا حضور کی زلفوں کے گواہ کون ہے؟ حضور کے چہرے کے
गवाह कौन है? हुजूर के हाथों के गवाह कौन है? हुजूर के रुकू के गवाह कौन है? हुजूर के सुजूद के गवाह कौन है? मोजिज़ात के गवाह कौन है? आका की रिसालत के गवाह कौन है? नबूवत के गवाह कौन है? वो कहते जवाब दे गए सहाबा सहाबा सहाबा, मोहब्बत से हाथ खड़ा कर आवाज को बुलंद करके कहे सहाबा 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 सहाबा। मेरा ईमान कौन है? सहाबा। मेरा ईमान कौन है? सहाबा। मेरी फिक्र कौन है? सहाबा। मेरी आन कौन है? सहाबा। अकबर कौन है? अनवर कौन है? सहाबा। चौथे मुसलसल कौन है? सहाबा। इस्लाम की पहचान कौन है? सहाबा। इस्लाम के शाहसवार कौन है? सहाबा। अक्स मुस्तफा कौन है? सहाबा। तनवीर मुस्तफा कौन है? सहाबा। गुफ्तगू मुस्तफा कौन है? सहाबा। जुस्तजू मुस्तफा कौन है? सहाबा। जिन्हें कुरान ने उलाइका हुमुल मुफलिहून कहा, सहाबा है। उलाइका हुमुल फाइजून कहा है, सहाबा है। उलाइका हुमुल राशिदून कहा है, सहाबा है। फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम भी फक़द इहतदौ, सहाबा है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, सहाबा है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सहाबा है। वल्लज़ीना माअहू, सहाबा है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, सहाबा है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, सहाबा है। चौथे मुसलसल कौन है? सहाबा है। अव्वल मोमिन कौन है? सहाबा है। अव्वल मुस्लिम कौन है? सहाबा है। अव्वल जानिसार कौन है? सहाबा है। मुझे पल पल याद कौन है? सहाबा है। मेरे दिल की धड़कन कौन है? सहाबा सहाबा सहाबा। हाथ खड़ा कर आवाज को बुलंद कर नारे तकबीर कहकर के सहाबा 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 सहाबा। बदर में कौन थे? सहाबा। ओहद में कौन थे? सहाबा। यरमूक में कौन थे? सहाबा। गार में कौन थे? सहाबा। और आज मज़ार में कौन है? मुझे बात से कह दो कौन है? ले शोक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर जन्नत में जाने की तलब है फिर पल्ला थाम सहाबा।